کچھ لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ بیعت کر لیں گے، وظیفہ پوچھ لیں گے، بات پوچھ لیں گے، دینی تعلق بنائیں گے ہم سے، کہیں گے شیخ ایک بات بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے کوئی چھپے ہوئے وظیفے اپنی جیب میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے عوام کو نہیں بتاتے، وہ چھپے ہوئے وظیفے مولوی خود پڑھتے ہیں تاکہ گناہ نہ ہو، عوام کو نہیں بتاتے، وہ کوئی خاص وظیفہ آپ میں بتا دیں۔ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چھپے ہوئے کوئی ہڈن وظیفہ ہمارے پاس نہیں ہے جو وظیفہ ہم آپ کو یوں دے دیں اور آٹومیٹکلی آپ اپنے دماغ میں فٹ کریں اور آپ سے گناہ نہ ہو۔ بھائی وہ دو ہی کام ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتے، یا وہ فرشتوں کی ذات ہے یا وہ انبیاء کی ذات ہے۔ نہ نبی سے گناہ ہوتا ہے نہ فرشتے سے ہوتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کہنا ماننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی سے کوئی غلطی اور کوئی گناہ ممکن نہیں ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ باقی امت سے گناہ ہوں گے، معافی ہوگی، خطا ہوگی فوراً توبہ ہوگی، غلطی ہوگی اللہ پاک سے معافی مانگ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم سے گناہ ہو جائے گا، شیطان کروائے گا، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے بد نظری کر لیں، کوئی جھوٹ بول لے، فطرت انسانی سے مغلوب ہو کے کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی ٹھپا تھوڑی لگا ہوا ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوگی، تو بھائی جب ہو جائے گی تو توبہ بھی کر لیں گے نا، توبہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیطان کے اس داؤ پیج میں نہ آنا۔ اور شیطان ایک چال اور چلتا ہے، وہ کہتا ہے شیطان اب تیری توبہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ توبہ پہ شک ڈالتا ہے، جی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ یہ گناہ تو نے 3 بار پہلے کیا، پھر 3 بار توبہ کی توڑ دی، اب دوسری تیسری چوتھی بار توبہ کر رہا ہے، بار بار تجھے توبہ سے معافی ملے گی؟ نہیں ملتی۔ یعنی شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ ایک گناہ ہوا، توبہ ہوئی، اب توبہ ٹوٹی، پھر معافی کس منہ سے مانگے گا؟ تو کہتے ہیں نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم نے کہا اسی منہ سے جائیں گے غالب، کعبہ پکڑ پکڑ کے ان کے در ان کو منائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ یہی منہ سے جائیں گے بھائی۔ ہم کوئی بنی اسرائیلی ہیں کہ جس ہاتھ سے گناہ ہو جائے اس ہاتھ کو کاٹ دو؟ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا معافی مانگو رب معاف کر دے گا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے والی بات کہہ کر آپ ہمیں مایوس کر رہے ہیں؟ اسی منہ سے جائیں گے بھائی، اسی منہ سے جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جس منہ سے گناہ کیا اس منہ سے کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ جس منہ سے جھوٹ بولا اس منہ سے سچ بول کے معافی نہیں مانگیں گے؟ تو جس جسم سے غلطی ہوئی یہی جسم اللہ کے خدمت میں، اللہ کے رحمت میں، اللہ کے دربار میں پیش کر کے معافی مانگیں گے؟ تو یہ مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ شیطان یہ بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے اب تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں، کانچ کا گلاس ہے، یہ میں ایک گھر میں بیٹھا ہوں مثال ہے، اور مجھے انہوں نے پانی کا گلاس دیا، میں نے 1-2 بار ان کو توڑ دیا، تو جب تیسری بار توڑوں گا تو لوگ کہیں گے جی مول صاحب تھوڑا تو گزارا کرو۔ ہاں ایک بندے کو میں نے گالی دے دی ہے، اس نے معاف کر دیا، میں یہ معافی مانگنے پہ اگلی بار پھر دوں گا، کہے گا پھر بھی تو نے معافی مانگی تھی نا پہلے بھی، یاد ہے؟ تو بھائی یہ تانا زنی انسانوں کا کام ہے۔ رب کے ہاں گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹی ہے تو آئے گا، اللہ پہلے کی طرح سچے دل پر معافی دے گا، تمہیں پچھلے گناہ کا تانا نہیں دے گا۔ اللہ کا معاملہ اور ہے۔ آپ نے بندوں پہ قیاس کر لیے؟ ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں۔ مثنوی میں حضرت علامہ روم رحمہ اللہ میں یہی فرماتے ہیں، فرمایا گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو دربار یہی ہے دوبارہ معافی مانگنے کا، 100 بار معافی مانگنے کا، پھر معافی مانگنے کا، کوئی اور دربار نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا